یہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس نے کہا ہے جہاں پر میں بہت شہرت عثمان غنی کی، ہے جہاں پر میں بہت شہرت عثمان غنی کی، یہ سعادت ہے کروں مدحت عثمان غنی کی، اور نور دو سید ابرار کی نسبت سے ملے کتنی بے مثل ہے یہ رفعت عثمان غنی کی، دستے عثمان کی جگہ دستے پیغمبر آیا، کیسی ممتاز ہوئی بیت رضوان عثمان غنی کی، ہونے لگ جائیں گے ہر سمت حیا کے چرچے، صرف ایک بار پڑھو سیرت عثمان غنی کی، یعنی ایسے حیا والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آئے، حضور آرام فرما تھے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی اور حضور اسی حال میں رہے، اور پھر اجازت مانگنے والا ایک اور آیا اور اس نے اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دی، وہ حضرت فاروق اعظم تھے، حضور اسی حالت میں رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پھر کسی نے اجازت طلب کی، پوچھا کون؟ عثمان، حضور نے اجازت نہ دی، پرگے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد فرمایا آپ ان کو اجازت دے دو۔ جب یہ چلے گئے تینوں افراد، ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کیا آقا جب ابو بکر آئے تھے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیٹے رہے اور آپ نے اجازت دے دی، جب عمر آئے آپ اسی طرح رہے اور جو ہے وہ اجازت دے دی، جب عثمان آئے آپ نے اپنے آپ کو درست فرمایا، یعنی کپڑے سے پنڈلی کو ڈھانپا اور اس کے بعد اجازت دی، فرمایا عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ عثمان غنی۔ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا، ہونے لگ جائیں گی ہر سمت حیا کے چرچے، صرف ایک بار پڑھو سیرت عثمان غنی کی، خدمت دین میں تاریخ نہیں بھولے گی، ہے زمانے میں جدا نصرت عثمان غنی کی، میں بسط کے شوق کروں ناز نصیبوں پہ رضا، کاش مل جائے مجھے نسبت عثمان غنی کی، کاش مجھے بھی مل جائے، کاش مجھے بھی مل جائے نسبت عثمان غنی کی، ہے جہاں بر میں بہت شہرت عثمان غنی کی۔ تو کسی اور نے بھی یہ یوں کہا، اس نے کہا گورے کان حیا عثمان ذی-النورین ہے، گورے کان حیا عثمان ذی-النورین ہے، بادشاہ عتقیہ عثمان ذی-النورین ہے، وہ خلیفہ سوم ہے اور وہ داماد نبی، وہ خلیفہ سوم ہے تیسرے خلیفہ اور داماد نبی، وارث ہر دو ضیاء عثمان ذی-النورین ہے، وہ جو حکام قرات ہی شہادت پا گئے، یعنی آپ کی جب شہادت ہوئی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن کو جمع فرمایا، آپ ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع فرمایا، اور جب آپ، اسی لیے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون مبارک قرآن پاک کی آیات کے اوپر گر رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس قرآن کی آیت کے اوپر خون گر رہا تھا۔ قیامت کے روز شہداء کی گواہی، کسی شہید کی گواہی لوگ دیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، کسی کی گواہی جو ہے زمین والے دیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، کسی کی گواہی آسمان والے دیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، پر اے عثمان قربان جائے تیری شہادت پر کہ تیری گواہی قیامت کے روز اگر دے رہا ہوگا، اللہ کی پاک اور طیب دار کتاب کلام مجید دے رہا ہوگا کہ اللہ اس کا خون شہادت کے وقت میری آیات پر گر رہا تھا، میں اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا کہ وہ جو حکام قرات ہی میں شہادت پا گئے وہ شہید عالیہ ہے عثمان ذی-النورین ہے، جو کبھی گردن چھڑائے اور کبھی آب حیات وہ سخی اسکیا عثمان ذی-النورین ہے، وہ غنی ہے، وہ دھنی ہے، پیکر اثار ہیں، افتخار اولیاء عثمان ذی-النورین ہے، جامع قرآن محافظ ہیں کتاب پاک کے، کاتب وحی اور خدا، کاتب وحی خدا عثمان ذی-النورین ہے۔ آپ نے اللہ کے
جو ہے وہ پاک اور طیب دار کلام پاک کو لکھا اور حدیث مصطفیٰ کو لکھا. آپ کاتب وحی ہے. جس وقت جو ہے فرشتہ وحی لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا, وہ اللہ کا پیغام دیتا, آپ اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا کرتے تھے. رسول اللہ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ابو بکر ہوتے, الٹے ہاتھ کی طرف حضرت عمر فاروق ہوتے. حضور کے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور جب وہی نازل ہوتی حضور فرماتے عثمان یوں لکھو, گویا کہ قرآن کو حضرت عثمان غنی نے لکھا. آپ کاتب وحی بھی ہیں, آپ کاتب حدیث بھی ہیں, آپ جامع قرآن بھی ہیں, آپ جو ہے وہ حیا کے عظیم پیکر ہیں. اس لیے وہ جامع قرآن محافظ ہیں کتاب پاک کے, کاتب وحی خدا عثمان ذی النورین ہے. عظمت دین و مبین کی حجت برہان ہے اور دلیل کبریا عثمان ذی النورین ہے. غزوہ اسرت ہو یا بیت رضوان ہو, جان نثار مصطفیٰ عثمان ذی النورین ہے. جان نثار مصطفیٰ عثمان ذی النورین ہے.